عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے نون میم راشد۔ نون میم راشد اردو نظم کا ایک بہت بڑا نام ہے اور انہیں آزاد نظم کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اردو میں آزاد نظم کا جب آغاز ہوا تو جن اولین شاعروں نے اس صنف سخن کو آگے بڑھایا اور اس کو معتبر بنایا اور اس کو مقبول بنایا، ان میں ایک نام نون میم راشد کا بھی ہے۔ ان کے علاوہ تصدق حسین خالد، میرا جی اور مجید امجد کے اسماء گرامی بھی قابل ذکر ہیں۔ تو نون میم راشد کو اس حوالے سے ایک خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف اردو میں آزاد نظم کو فروغ دیا بلکہ مضامین کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے بھی کچھ ایسے خیالات اور ایسے افکار متعارف کروائے جو اس سے پہلے علامہ اقبال اپنے انداز میں اگرچہ کہہ تو چکے تھے، لیکن ضرورت تھی کہ انہی خیالات اور افکار کو اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ مختلف پیرائے میں بیان کیا جائے، کیونکہ ہر شخص کی طبیعت اور مزاج مختلف ہوتا ہے، لہٰذا اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے مطابق بات کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک بات کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف انداز میں مختلف لوگوں سے اس کو بیان کروایا جائے، بیان کیا جائے۔ اب کہنے کو تو سر سید سے لے کے اقبال تک سبھی نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، سبھی ملت کی بات کرتے ہیں اور وحدت ملت کا درس دیتے ہیں، ملت کے احیاء پر زور دیتے ہیں۔ سبھی کے ہاں یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر شاعر کا انداز بیان مختلف ہونے کی وجہ سے ہر شاعر اپنی اپنی جگہ، ہر شاعر ادیب اپنی اپنی جگہ مقبول بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ ہم علامہ اقبال کی مقبولیت کی بنا پر حالی کو غیر اہم نہیں کہہ سکتے، اور ان دونوں کے مخصوص انداز فکر اور انداز بیان کی وجہ سے ہم اکبر الہٰبادی کو غیر اہم نہیں کہہ سکتے کہ اکبر الہٰبادی تو مزاح میں بات کرتے تھے، مزاح کے انداز میں بات کرتے تھے، لہٰذا ان کی شاعری اور طرح کی ہے اور اقبال کی شاعری اور طرح کی ہے۔ ان کا انداز بیان ضرور مختلف تھا، لیکن بات سبھی ایک ہی کر رہے تھے، سبھی کے ہاں ایک ہی بات تھی۔ مثلاً اکبر الہٰبادی کے ہاں جو مغربی تہذیب پر طنز اور مغربی تہذیب پر جو انہوں نے جو مغربی تہذیب کی جس طرح انہوں نے پردہ کشائی کی اور اس کے اوپر سے پردے ہٹائے، یہی کچھ علامہ اقبال نے بھی کیا، اور ہم علامہ اقبال پر اپنے لیکچر میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ علامہ اقبال مغرب کے بہت بڑے نقاد تھے، ناقد تھے۔ انہوں نے مغربی تہذیب پر اور ان کی سیاست اور دیگر افکار پر بہت کڑی تنقید کی۔ یہی کچھ اکبر الہٰبادی نے بھی کیا، لیکن مزاح کے پیرائے میں، مزاح کے انداز میں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ضرورت اس امر کی رہتی ہے ہمیشہ کہ بات خواہ ایک ہی ہو، لیکن اس کو مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں بیان کیا جاتا رہے، تاکہ جو بھی اس انداز سے اثر قبول کرنے والے ہوں وہ اس انداز سے اثر قبول کر کے اس فکر کو اپنا سکیں۔ تو ہمیں نون میم راشد کے ہاں بھی بنیادی طور پر وہی فکر کار فرما، وہی سوچ کار فرما دکھائی دیتی ہے جو علامہ اقبال کے ہاں ہے۔ یعنی علامہ اقبال بھی مغرب کو کرٹیسائز کرتے ہیں، نون میم راشد بھی مغرب کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی مشرق کے
مشرقی اقدار اور مشرقی تہذیب اور تمدن کی برتری اور فوقیت کے قائل تھے، تو یہی بات ہمیں نون میم راشد کے ہاں بھی نظر آتی ہے کہ وہ مشرقی تہذیب اور مشرقی اقدار کو مغربی اقدار پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی بات ہمیں حالی کے ہاں بھی ملتی ہے۔ تو نون میم راشد کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے حالی اور اقبال کا تسلسل ہی تھے، کہ جس طرح علامہ اقبال نے مغرب کو للکارا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اس طرح کے اشعار کہہ کر، اسی طرح نون میم راشد نے بھی اہل مغرب کو للکارا اور مغربی تہذیب کو مشرقی اقدار کے مقابلے میں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کی نظمیں اس اعتبار سے ایک منفرد انداز فکر کی مالک ہیں کہ انہوں نے مغربی تہذیب کو اپنے مخصوص انداز میں للکارا بھی ہے اور اس کی خامیوں اور خرابیوں کو نمایاں بھی کیا ہے، اجاگر بھی کیا ہے۔ ان کا انداز بیان اگرچہ علامہ اقبال سے بہت مختلف ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جو صنف سخن اختیار کی وہ بھی مختلف ہے۔ علامہ اقبال نے نظم کی صنف میں شاعری کی، لیکن نون میم راشد نے آزاد نظم میں رہتے ہوئے، آزاد نظم کے دائرے میں رہتے ہوئے شاعری کی اور اپنے خیالات لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ تو علامہ اقبال کو بھی کی طرح نون میم راشد کو بھی ایک باغی شاعر قرار دیا جاتا ہے، یعنی ان کی بغاوت صرف اس حد تک نہیں تھی کہ انہوں نے پابند نظم کے مقابلے میں آزاد نظم کو اپنایا۔ نون میم راشد کے باغیانہ رجحانات صرف اس حد تک نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی فکر میں بھی اپنے نظموں کے اندر ایسے خیالات بیان کیے جو علامہ اقبال کی فکر کا تسلسل بھی تھے، لیکن کچھ کہیں اس سے زیادہ شدت ہے اور کہیں ایک مخصوص انفرادیت ہے۔ علامہ اقبال کی طرح نون میم راشد بھی مغرب کا گہرا مطالعہ کر چکے تھے، مغربی تہذیب کا، مغربی طرز سیاست کا، مغربی افکار کا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں نون میم راشد کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے میں یہاں مثالیں تو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن آزاد نظم میں ایک مسئلہ یہ ہے، جس کی طرف فراق گورکھپوری نے بھی اشارہ کیا ہے، کہ غزل کے شعر کو تو بار بار دہرایا جا سکتا ہے، لیکن نظم کی اور خاص طور پہ آزاد نظم کی سطروں کو بار بار دہرانے کا رواج نہیں رہا۔ اور آزاد نظم میں چونکہ بات آخر میں جا کر مکمل ہوتی ہے، اس لیے یہ امکان رہتا ہے کہ آزاد نظم کے شاعر کو مشاعروں میں وہ پذیرائی نہ مل سکے، وہ مقبولیت نہ مل سکے۔ اور نون میم راشد کی نظموں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کی نظمیں شروع سے آخر تک پڑھی جائیں تو اپنا تاثر پیش کرتی ہیں، اپنا تاثر اپنے سننے والے پر مرتب کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود نون میم راشد کی چند نظمیں مطالعہ فرمائیں اور یہ دیکھیں کہ نون میم راشد کے ہاں کس طرح ایک جدید انسان کے مسائل کا اظہار ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں ملت اور قومیت کے جذبات اسلام کے نظریہ قومیت اور نظریہ فکر سے ماخوذ ہیں، یعنی علامہ اقبال جب ملت اور قومیت کی بات کرتے ہیں تو ان کا نظریہ قومیت وہ ہے جس کا تصور قرآن پاک نے ہمیں دیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقوال جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، ان سے جو علامہ اقبال نے نظریہ اخذ کیا، وہ نظریہ ہمیں ان کے اشعار میں دکھائی دیتا ہے. جبکہ نون میم راشد اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ وہ قومیت کی اور اس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ قومیت کی بات صرف قومی اور اپنے علاقائی جذبے کی بنا پر ہے، قومی اور علاقائی جذبے کی بنا پر ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور انگریزوں کو باہر سے آئی ہوئی قوم سمجھتے ہیں اور اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں. تو نون میم راشد کا تصور قوم علامہ اقبال کے تصور قوم سے مختلف ہے. علامہ اقبال جب تصور قوم کی بات کرتے ہیں تو ان کے ماخذ میں بتا چکا ہوں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور اسوہ حسنہ ہوا کرتے تھے. لیکن نون میم راشد جب قومیت کی بات کرتے ہیں تو ان کا نظریہ قومیت کچھ وہی ہے جو دوسری اقوام کا تھا. یعنی یہ صرف ہندوستان میں پیدا ہونے کی بنا پر ہندوستانیوں سے محبت کرتے ہیں اور انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں. جبکہ علامہ اقبال کی محبت اور نفرت کے پیمانے مختلف تھے. علامہ اقبال نفرت اگر کرتے ہیں مغربی تہذیب سے یا اہل یورپ سے تو وہ ریشنل بنیادوں پر کرتے ہیں، عقلی بنیادوں پر کرتے ہیں. جبکہ نون میم راشد کے ہاں ہمیں مغرب اور اہل مغرب سے نفرت کی بنیادیں ریشنل کے بجائے ایموشنل دکھائی دیتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون میم راشد نے علامہ اقبال کے افکار کو آگے توسیع دی، ان کو بڑھایا، ان کو بڑھاوا دیا، لیکن بانداز دیگر، اپنے مخصوص انداز میں. یعنی علامہ اقبال کی طرح یہ اسلامی جذبے سے سرشار نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف قومیت کا جذبہ انہیں اس طرح کی شاعری کرنے پر مجبور کر رہا تھا جو ہمیں ان کے مجموعوں ایران میں اجنبی اور لامساوی انسان اور ماورا وغیرہ میں دکھائی دیتا ہے.